السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام عمران خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو درس نوہم ہے وہ ہے جشن کے متعلق۔ جشن یعنی جشن و محفل وغیرہ جو ہوتی ہے نا، تو اس پہ واجہ جدید، پرچم، جشن تکلیف، جشن تولد، جشن عروسی، جشن عقد، خانواده، سفره 7 سین، شیرینی، عید فطر، عید قربان، جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران، عید نوروز، قرآن، لباس نو، مہمانی، میدان آزادی و نیمه شعبان. خب اهداف درس انتظار می رود زبان آموز پس از خواندن این درس بتواند: 1. فعل مضارع التزامی را در جای مناسب کار ببرد کہ آج ہم فعل مضارع التزامی کے قوانین پڑھیں گے، قاعدہ پڑھیں گے، اس کو ہم جملوں میں استعمال کرنا بتائیں گے، سیکھیں گے. 2. با استفاده از واژه ها انجام تمرین ها، خواندن جمله ها و متن ها انشاء بنویسد. جو ہم آج الفاظ پڑھیں گے، جو ہم ایکسرسائز کریں گے، جو ہم جملے بنائیں گے، اسی طرح جو ہم متن میں جو انشاء پڑھیں گے ان کو آپ لوگ لکھ سکیں گے جو چیزیں ہیں. خوب آتے ہیں آج کے درس کی جانب. واجہ الفاظ میں دیکھیں. جشن های ایرانی جو جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. جشن کی خوشی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، ایرانیوں کی خوشی. جمله های زیر بخوانید و تصویرهای مناسب انتخاب کنید. جملے کو آپ جب پڑھیں گے اور تصاویر کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو جملے ہیں کس تصویر کے متعلق آ رہے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں. من میخواهم با خانواده‌ام به جشن عروسی بروم. من میخواهم یعنی میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ میں فیملی کے ساتھ، با خانواده فیملی کے ساتھ به جشن عروسی، کسی کا عقد ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، تو میں اس کی شادی پر بروم جاؤں. دانشگاه میخواهد برای ما جشن فارغ التحصیلی بگیرد. یونیورسٹی والے چاہتے ہیں، میخواهد یونیورسٹی والے چاہتے ہیں کہ ہم جو یہاں پر اب فارغ ہو گئی ہیں علم حاصل کرنے کے بعد، یعنی ہم نے ڈگری لے لی ہے، اس کے بعد اینڈ میں جو ایک پارٹی رکھتے ہیں اسے کہتے ہیں جشن، تو وہ پارٹی رکھیں. بگیرد. مردم ایران میخواهند در جشن پیروزی شرکت کنند. ایران کے لوگ چاہتے ہیں، میخواهند چاہتے ہیں کہ جو ان کا قومی دن ہے کہ جس دن وہ آزاد ہوئے تھے شاہ ایران سے، تو اس دن وہ ایک پارٹی رکھتے ہیں، جشن رکھتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، تو اس میں وہ شرکت کر سکیں. مادرم میخواهد برای جشن تکلیف من به مدرسه بیاید. کہتے ہیں کہ میری ماں چاہتی ہے کہ جو میری جو ایکسرسائز جو میں نے لکھی ہیں، جو ہوم ورک میں نے کام کیا ہے، اس پہ جو ہے نا ایک پارٹی رکھی گئی ہے، اس پہ وہ کہاں ہے؟ مدرسے ہیں، یعنی وہ اسکول آئے ہیں. خواهرم میخواهد میری بہن چاہتی ہے کہ بعد از ظہر به جشن تولد دوستش برود. میری بہن چاہتی ہے کہ ظہر کے بعد میں اپنی دوست کی برتھ ڈے کی جو جشن ہو رہا ہے، پارٹی ہو رہی ہے، اس پہ جاؤں. ما میخواهیم برای نیمه شعبان جشن برگزار کنیم. ہم چاہ رہے ہیں کہ جو 15 ماہ شعبان کی 15 تاریخ ہے، ہمارے وقت کے امام زمان علیہ السلام کے فی الحال کے ایام ہیں، تو ان دن ہم جشن رکھیں، پارٹی رکھیں، خوشیاں منائیں. خواندن متن زیر بخوانید. مردم ایران جشنهای مختلفی دارند. یکی از بزرگترین جشنها جشن پیروزی انقلاب است. این جشن بزرگ هر سال از 12 تا 22 بہمن برگزار می شود. یہ جو جشن ہے، یہ جو خوشیاں ہیں، یہ کب جو بڑی جو خوشی ہے ان کی ایرانیوں کی، وہ 12 سے 22 بہمن جو ایرانی آخری مہینہ ہے جو ہے نا، اس میں وہ رکھتے ہیں یہ خوشیاں. 12 سے 22 10 دن. ہمیں مردم ایران این جشن بزرگ را دوست دارند. آنها در 22 بهمن به خیابان ها می آیند و این پیروزی را جشن می گیرند. ما اهل تهران هستیم. ما می خواهیم یک جشن بزرگ در تهران برگزار کنیم. من و خانواده ام فردا می خواهیم به میدان آزادی تهران برویم. میں اور میری فیملی چاہتے ہیں کہ ہم کل جو میدان آزادی ہے
جہاں پر ہمارے آزادی کا جو اعلان ہوا تھا، وہاں جو تہران میں ایک جگہ ہے، جس طرح ہمارے یہاں جو نا لاہور ہے، لاہور میں جگہ ہے، اس پہ وہاں پہ جا کر خوشیاں منائیں۔ ودا جشن ہے 22 مہمان شرکت کنیم، اور وہاں پہ ان پہ جشن ہو رہا ہے، اس پہ شرکت کریں۔ ما میخواهیم به همه مردم جهان بگوییم که چقدر انقلاب اسلامی ایران را دوست داریم۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں، اس دنیا کے لوگوں کو بتائیں کہ ہم کتنا اس انقلاب اسلامی ایران سے محبت کرتے ہیں۔ خوب تمرین، واجہ جزیرہ مرتب کنیے، جو الفاظ آگے پیچھے ان کو اپنے سیٹنگ کرنا ہے، درست کرنا ہے۔ میخواهیم به جشن تولد سجاد برویم امروز من و حسین۔ میخوام عید نوروز من بخرم لباس نو برای۔ هفته آینده جشن عقد میخواهد دوستش برود به سکینه بپوشان عید فطر لباس زیبا میخواهند سعید و حامد برای جشن ازدواج شرکت کنید میخواهید فردا عصر شما در مریم۔ خوب، اب تمرین 2 دیکھیں۔ ایکسرسائز، برای ہر تصویر مانند مثال یک جمله بنویسید، ان سے آپ نے جمله بنانا ہے۔ من میخواهم برای جشن تولد پسرم شیرینی بخرم۔ میں چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کی برتھ ڈے کے لیے کیک لوں یا مٹھائی وغیرہ لوں، بخرم خریدوں۔ ما جشن ازدواج، جشن شیرینی خواہرم، جشن تولد سارا، جشن تقریب۔ ان پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جملے بنانا ہے، جس طرح مثال پہ بنائے گئے ہیں، تو ان کو دیکھ کر آپ نے جملے بنانا ہے۔ آتے ہیں نیکسٹ پیج کی جانب، صفحہ 67 واضحات میں دیکھیں آداب عید نوروز۔ جمله های زیرا بخوانید و تصویرهای مناسب را انتخاب کنید. آنها تصمیم دارند، میخواهند کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں۔ اب جب تصمیم دارند تو یہ جو معنی دے رہا ہے تصمیم دارند، وہ یہ ہے کہ انہوں نے پکا ارادہ کر لیا ہے، اب وہ ہٹنے والے نہیں ہیں۔ آنا تصمیم دارند نوروز امسال میں مسافت پیروند، چاہتے ہیں کہ اس نیو سال کے لیے وہ سفر پہ جائیں، پکا ارادہ کر لیا انہوں نے۔ برادرم تصمیم دارد با کمک مادرم خانه را تمیز کند۔ فاطمہ دوست دارد برای سال جدید لباس نو بخرد۔ فاطمہ کو اچھا لگتا ہے کہ وہ نئے سال کی خوشی میں نئے کپڑے پہنے، بخرد یعنی خریدے۔ مادرم تصمیم دارد شب عید نوروز یک جز قرآن بخواند۔ میری ماں نے ارادہ کر لیا ہے کہ عید نوروز کی رات کو ایک جز قرآن کو پڑھے گی۔ میں دوست دارم در عید نوروز به دیدار فامیل بروم۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ نئے سال کے دن میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں جاؤں، ان کو ملنے جاؤں۔ او دوست دارد در اتاق پذیرائی سفره 7 سین بگذارد۔ اسے اچھا لگتا ہے کہ کھانا کھانے کے جو روم ہے اس میں ایک ایسا سفرے 7 سین سے مراد یعنی 7 قسم کے کھانے جو ہوتے ہیں نا وہ بنے بنائے ہو کے وہاں پہ رکھوں، پذیرائی کروں اپنے فیملی کے لوگوں کے، رشتہ داروں کے۔ خوب، خواندن متن زیرا بخوانید. اسم من بهرام است. من 17 سال دارم و اهل ایران هستم. من در شهر اهواز زندگی میکنم. در کشور ایران عیدهای بسیاری مانند عید فطر، عید قدیر، عید قربان و عید نوروز وجود دارد. کہ ایران کے ملک میں بہت ساری عیدیں ہیں جن میں عید فطر ہے، عید قدیر، عید قربان، عید نوروز ہے۔ یکی از عیدها عید نوروز است. ان عیدوں میں سے ایک عید عید نوروز ہے، نئے سال کی عید ہے۔ نوروز با فاصل بها شروع می شود. در عید نوروز مدرسه ها و دانشگاه ها تعطیل هستند. اسکول میں، یونیورسٹی میں یا جو ہے نا یہاں چھٹی ہو جاتی ہے۔ ما در نوروز کارهای زیادی انجام می دهیم. ہم نیو سال نوروز میں نیو ایئر میں بہت سارے کام انجام دیتے ہیں۔ مثلا لباس نو
نئے لباس خریدتے ہیں، آجیل و شرینی می خریم، یہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، مٹھائی وغیرہ یہ خریدتے ہیں، ٹافیاں خریدتے ہیں۔ سفره هفت‌سین بیان می‌کنیم و به دیدار بزرگترها و دوستان می‌رویم. بعضی از مردم نیز به مکان‌های زیارتی می‌روند. من و خانواده‌ام امسال تصمیم داریم به تبریز برویم. میں اور میری فیملی نے ارادہ کر لیا کہ اس سال ہم تبریز جائیں گے. ممکن است پایان تعطیلات نوروز در آنجا بمانیم. ممکن ہے کہ چھٹیوں کے آخری ایام، جو نوروز کی چھٹیاں، ان کے ایام کے آخری دنوں میں بھی وہاں پہ رہیں. من دوست دارم از تبریز برای دوستانم سوغاتی بخرم. مجھے اچھا لگتا ہے کہ دوستوں کے لیے میں تبریز شہر سے کوئی سوغات وغیرہ لے کر آؤں. خوب تمرین واجہ زیرہ مرتب کرنی ہے. یہاں پہ نیچے جو الفاظ آگے پیچھے ان کو آپ سیدھا کریں گے تو آپ کا جملہ بن جائے گا. ان کو آپ نے خود ہی انجام دینا ہے. تمرین 2 میں دیکھیں، تصویر سے ہر ایک تصویر سے ایک جملہ بنائیں. جیسے کہ مثال میں دیا گیا، من تصمیم دارم امروز فرش آرا بشویم. میں نے ارادہ کر لیا کہ آج میں صحن میں کو فرش کو میں دھوؤں گا، صاف کروں گا. اسی طرح باقی بھی آپ نے خود انجام دینا ہے تصویر کو دیکھ کر. آتے ہیں ہم نیکسٹ پیج کی طرف، صفحہ 68. واجہ میں دیکھیں، سفرے هفت‌سین ایرانی، ایرانی کے جو 7 قسم کے کھانے کا جو ایک ٹیبل ہوتی ہے ایک، تو اسے کہتے ہیں هفت‌سین ایرانی. یک برادرم شاید فردا برای سفره هفت‌سین شمنو بپزد. شمنو ایک ایرانی ڈش ہے، ایرانی چیز ہے. اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ برادر شاید کل جو ہے نا اس 7 کھانوں والے دسترخوان کے لیے وہ چیز بنائے. بپزد پختن سے ہے، پکائے. من باید برای سفره هفت‌سین سینجد بخرم. یہ بھی ایرانی ایک چیز ہے. آگے دیکھیں، پدرم شاید برای سفره هفت‌سین سبزه بخرد. سبزه خریده. خواهرم باید روی سفره هفت‌سین سیر بگذارد. لہسن کو وہاں پہ رکھے. مادرم باید برای سفره هفت‌سین سیب قرمز بخرد. لال والا جو سیب ایپل ہوتا ہے وہ جو ہے نا خریدے. دوستم شاید از بازار برای سفره هفت‌سین شماق بخرد. تو یہ ایرانی ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ شاید وہ ان هفت‌سین جو نام دیا گیا ہے ایسا دسترخوان جس میں 7 چیزیں ہوں، اس میں یہ چیزیں ایرانی شامل ہیں. آتے ہیں نیکسٹ، خواندن. متن زیرا بخوانید. فردا عید نوروز است. من میخوام حمام بروم و لباس نو بپوشم. سپس باید روی سفره هفت‌سین سیب، سبزه، سمنو، سنجد، سرکه، سیر، سماق و همچنین قرآن و ماهی قرمز بگذارم. تو یہ جو ایک ٹیبل پر ایک دسترخوان پہ یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں 7-8 قسم کی، اسے کہتے ہیں یہ هفت‌سین ہے. خوب ہمیں اعضای خانواده مشغول کار هستند. پوری فیملی کے جو ممبر ہیں وہ مشغول ہیں کام کاج میں. خواهرم باید لباس های پدر مادرم را اتو بزند. جو میری بہن ہے اسے چاہیے کہ میرے امی ابو کے کپڑوں کو استری کرے. مادرم باید یعنی ضروری ہے، اسے چاہیے. مادرم باید برای امشب غذای خوشمزه بپزد. میری ماں کو چاہیے کہ وہ آج رات کے لیے اچھا کھانا بنائے. برادرم شاید فردا خانه را جارو کند. من باید فردا با خانواده‌ام به دیدار پدر بزرگ و مادر بزرگ بروم. آنها در شهر سمنان زندگی میکنند. امسال شاید با ماشین پدر سفر کنیم. من سفر با ماشین شخصی را بسیار دوست دارم. مجھے اپنی جو ذاتی جو گاڑی ہوتی ہے اس پہ سفر کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اچھی بات ہے. تمرین استزائد اول دیکھیں، باواجہ یزیر جملہ بسازید. ان الفاظ سے آپ نے کیا کرنا، جملہ بنانا ہے. جیسا کہ شاید فردا پر، شاید فردا بے خانے پدر بزرگ و مادر بزرگ بروم یا برویم. اب یہاں پر ہاں ما آئے تو برویم.
تو یہاں پر شمار 1 شمار 2 شمار 3 شمار 4 جو ہے نا اس پہ آپ نے جملے بنانا ہے، جو بھی ضمیر استعمال کرنا چاہے ایک ضمیر استعمال کرنا جس میں یہاں پہ باید، کیونکہ جو الفاظ ہیں ان میں یا باید آئے گا یا شاید آئے گا، ان میں سے آپ نے جملہ بنانا ہے۔ تو یہ مکمل کریں گے تو یہاں نیچے زبر دوم آئے گی، برائے ہر تصویر مانند مثال ایک جملہ بنویسید، ہر تصویر کے لیے ایک نمونہ مثال جس طرح آپ کو دیا گیا آپ نے کیا کرنا ہے، ایک جملہ بنانا ہے جیسا سلیکٹ کیا گیا ہے۔ محترم شاید یک جز قرآن بخواند۔ خوب، یہ باقی بھی آپ نے خود انجام دینا ہے۔ آتے ہیں نیکسٹ پیج کی جانب، بیاموزیم۔ آج جو ہم پڑھیں گے سمجھیں گے قاعدہ کلی میں الف کاربرد صرف فعل می خواہم با فعل مضارع التزامی در جملہ ہے۔ یہاں پر جو می خواہم ہے، می خواستن سے ہے، می خواہم، می خواہی، می خواہد، ان کو آپ نے مضارع التزامی میں جملے میں استعمال کرنا ہے، جیسے کہ صرف فعل می خواہم پلس فعل مضارع التزامی۔ من و خانواده امروز می خواهیم به جشن پیروزی انقلاب اسلامی برویم۔ مضارع التزامی بھی آ گیا ہے اور می خواہم۔ اب یہاں پہ خاصن سے می خواہا ہے، اب ضمیر کی نشانی جو لگائیں گے، میم من کی ضمیر کی نشانی میم لگائیں گے تو بن جائے گا می خواہم، تو کی یا لگائیں گے تو بن جائے گا می خواہی، او کی می خواہد، می خواہیم و می خواہند۔ تو یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے تو آپ کا جملہ بن جائے گا، جیسے کہ معصومہ می خواہد ہفتے آینده به جشن تولد دوستش برود۔ من می خواهم مهمان را برای جشن تولد دعوت کنم۔ احمد و صادق می خواهند در جشن عروسی شرکت کنند۔ ما می خواهیم میلاد امام حسین علیه السلام را جشن بگیریم۔ خوب، با کاربرد فعل تصمیم دارم یا دوست دارم با فعل مضارع التزامی در جملے مضارع التزامی کے جملوں میں ان ٹکراؤ ان کا پڑھا جانا، جیسا کہ تصمیم دارم یا دوست دارم فعل مضارع التزامی کیا ہے کہ حسن تصمیم دارد روز جمعہ به خانه پدر بزرگش برود، اپنے دادا کے لیے وہ جائے یا اسے جانا چاہیے۔ من دوست دارم ہفتے بعد به مہمانی بروم۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ اگلے ہفتے جو ہے نا مہمانی کے لیے جاؤں۔ خوب، مادرم تصمیم دارد امروز ظهر برای مهمانان غذای خوشمزه بپزد۔ من و خانوادم تصمیم داریم شام را در یک رستوران سنتی بخوریم۔ احمد و کریم دوست دارند به جشن تولد دوستشان بروند، ان کے دوستوں کے برتھ ڈے پہ یا میرج ہے ان کی شادی دوست پہ جائیں۔ خوب، جشن تولد ہے تو برتھ ڈے والے سلسلہ۔ حرف پہ دیکھیں، کاربرد باید یا شاید جو فعل مضارع التزامی میں در جملے میں، تو باید اور شاید آپ نے فعل مضارع التزامی میں آپ نے لازمی لگانا، جیسے آپ کو بتایا کیا یہاں پہ دیکھیں۔ خوب، حرف پہ میں دیکھیں، شاید رضا و برادرش امروز به جشن تولد علی بروند۔ من و خانواده‌ام شاید سال بعد نجف برویم انشاءاللہ۔ پدرم شاید برای جشن تولدم هدیه خوبی بگیرد۔ پدرم فردا صبح باید از بازار برای جشن شیرینی بخرد۔ ما باید به مهمانها و بزرگترها احترام بگذاریم۔ مہمانوں کے لیے، بڑوں کے لیے ہمیں احترام کرنا چاہیے، بڑوں کا، مہمانوں کا۔ خوب، سیکنڈ لاسٹ پیج میں دیکھیں، ہاں جی اس میں دیکھیں کارگاہ انشاء، یہاں پہ کیا ہے تصاویر دیے گئے، ان میں یہ چیزیں مشخصی گئی ہیں، انہی سے ایک متن بنایا گیا ہے۔ متن یہ ہے کہ عید نوروز یکی از عیدهای ایرانی است۔ عید نوروز ان عید میں سے ہے جو کہ ایرانی لوگوں کے عید ہیں۔ آنا 2 سال جدید کارهای ڈیش انجام میدهند، تو آپ نے نہ ان تصاویر سے جملے بنائے گئے ہیں وہ آپ نے یہاں پر ایڈ کر دینا ہے تاکہ آپ کا جملہ مکمل ہو جائے۔ خوب، ما 2 ماه قبل از عید نوروز ماه بهمن و اسفند باید
خانے را ڈیش کنیم و فانی ہارا ڈیش، تو ان ڈیش پہ ان خالی جگہوں پر آپ نے اپنا جو ہے نا وہ ان تصاویر سے الفاظ نکالنے اور وہاں پہ ایڈ کریں گے تو آپ کا جملہ مکمل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا آپ کو یہاں پڑھائی میں۔ تو یہ باقی آپ نے خود یہ کام انجام دینا ہے، خالی جگہ آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خالی جگہوں پہ یہ والے الفاظ لگانے ہیں تاکہ آپ کے جملے مکمل ہو سکیں۔ آتے ہیں اب سیکنڈ لاسٹ پیج کی جانب۔ الگوی انشاء جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے ادب مہمانی، مہمانوں کے آداب کے بارے میں۔ سب سے پہلے دیکھیں مقدمہ بیان کیا گیا یہاں پر۔ اس سے من سعید است، من 45 سال دارم، من اهل کشور لبنان هستم و در شهر بیروت زندگی میکنم. من بر خانواده‌ام ہر ہفتے به مهمانی میرویم. آپ بھی اور اپنے مہمانوں کے ساتھ بھی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی وہ مہمانی کے لیے چلا جاتا ہے اور وہ بھی ہر ہفتے۔ واہ جی واہ۔ متن جو آج ہم نے متن پڑھنا ہے۔ ما قبل از مہمانی باید حمام برویم، لباس تمیز بپوشیم و عطر بزنیم۔ ہمیں وہاں مہمان کی طرف جانے سے پہلے ہمیں جو ہے نا واش روم جانا چاہیے، اچھی طرح سے کپڑے پہننے چاہیے صاف ستھرے، عطر بھی ہمیں لگانا چاہیے۔ وقتی خانے بزرگ تار ہم بھی رویم باید سلام و احوال پرسی کریم و بیانہ احترام پہ گزاریم۔ جب یہ اپنے فیملی کے پاس جاتے ہیں تو ان سے آپ نے سلام دعا کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ خوب من و خانوادیم شاید امروز به خانه عمویم برویم، میں اور میں اپنی فیملی شاید آج ہم اپنے چاچا کے گھر جائیں۔ عموی من خیلی مهربان است، ایشان استاد زبان فارسی هستند. من میخواهم برای عمویم یک کتاب شعر بخرم. میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے استاد کے لیے ایک ایران شعر کی کتاب وہاں پہ میں لکھوں یا لے کر آؤں۔ برای عمویم یک کتاب شعر بخرم، ایشان شعر فارسی را خیلی دوست دارد، انہیں ایرانی شعر و شاعری بہت پسند ہے۔ تو یہ آپ نے کام انجام دینا ہے۔ اور لاسٹ میں جو بخش بیانی ہے وہ یہ ہے کہ ما وقتی بھی خانہ بزرگ تارم برے میں باید بیانہ احترام پہ گزارے۔ ہم جب بھی اپنے کسی رشتہ کے ساتھ جاتے ہیں تو احترام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، احترام آپ نے وہاں پہ لینا ہے۔ خوب در کا مطلب یہ ہے کہ سعید و خانواده ہنگام مهمانی چه کاری را انجام میدهند؟ دو، در کشور شما مردم ہنگام مهمانی چه کاری انجام میدهند؟ خوب لاسٹ پیج میں دیکھیں، یہاں پہ جو آپ نے کیا کرنا ہے، در بارے ایک جشن یعنی مراسم، ایک کوئی عید ہے، کوئی جشن کا ماحول ہے، اس کے بارے میں آپ نے اپنے ملک یا دوسرے ممالک کے جو یہ کام ہوتے ہیں کہ جو جشن کے متعلق وہ چیزیں لے کر آتے ہیں یا اس ملک کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے تو آپ نے یہ کام انجام دینا ہے۔ موضوع ہمارا ہے جشن، مراسم عید، عید کے ایام کے جو چھٹیاں ہیں اس پہ آپ نے کیا کام انجام دینا ہے عید نوروز پر۔ یہاں پر آپ نے مثال کو دے کے اپنے دیکھنا ہے اور جو ورڈز یہاں پہ لکھے گئے ان سے آپ نے جو ہے نا استفادہ کرنا ہے اور ان سے آپ نے جملے بنانا ہے۔ ایک آپ لازمی انجام دیں گے تو آپ ہمیں بتا دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اپنے میزبان قاری محمد آصف عثمانی کو دیں اجازت۔ خدا نگہدار۔